نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے عظمت و سیرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سلسلے میں میں صرف دو نقطوں پر گفتگو کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج میں سب سے زیادہ محبت وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اور دوسرا میں اس نقطے پہ گفتگو کروں گا کہ آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت کیوں تھی، اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر جب کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ نے جواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا کہ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ تو سب سے زیادہ محبت جو آپ ازواج مطہرات میں سے جس اہلیہ سے فرما رہے ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ چنانچہ اگرچہ بیویوں کے درمیان باریوں کا انتخاب یہ آپ کے لیے لازم نہیں تھا کہ آپ بیویوں کے درمیان باریوں میں انصاف کریں، لیکن اس کے باوجود آپ بیویوں کے درمیان باریوں میں انصاف کرتے تھے۔ ان کا کھانا پینا، لباس، رہنا، ان کے پاس جانا، اس میں آپ
انصاف اور عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ایک موقع پر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا جو میرے بس میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں، بیویوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، باریوں کی تقسیم ہے، کھانا پینا، لباس ہے، یا اللہ اس میں تو میں عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ مولا میرے دل میں جو محبت ہے وہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ ہے، تو آپ اس کی معذرت اللہ سے کر رہے ہیں کہ میری دلی کیفیت اور قلبی محبت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عید کا دن ہے اور آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے، تو بچے اپنے والد صاحب کے ساتھ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش ہیں، اچھا لباس ہے، صاف ستھرے ہیں۔ تو آپ نے ایک گلی کے کنارے پہ دیکھا کونے میں کہ ایک بچہ ہے جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اس نے غسل بھی نہیں کیا اور وہ الگ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو آپ سیدھے اس بچے کے پاس گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نہائے نہیں ہو، تم نے کپڑے نہیں پہنے ہیں، آج عید کا دن ہے اور تم یہاں گلی کے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میرا بابا ایک غزوہ میں جام شہادت نوش کر گیا ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں اور میری ماں کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے، چنانچہ مجھے ماں آج نئے کپڑے نہیں پہنا سکی، باپ میرا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو ایک جملہ کہا، وہ جملہ ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اما ترضا، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے؟ میرا استدلال یہ ہے کہ بیویاں تو آپ کی اور بھی تھیں، ازواج تو آپ کی اور بھی تھیں، ان میں حضرت حفصہ ہیں، ان میں حضرت ام سلمہ ہیں، ان میں حضرت زینب ہیں، وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی ہیں، تو بیویاں تو آپ کی اور بھی ہیں، حضرت جویریہ ہیں، لیکن آپ نے یہاں کسی بیوی کا نام نہیں لیا کہ میں تیرا باپ ہوں، حفصہ تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں، جویریہ تیری ماں ہے، آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو قلبی محبت تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تھی، اور صحابہ بھی اسے سمجھتے تھے، صحابہ اسے جانتے تھے کہ آپ کا جو قلبی تعلق ہے، آپ کی جو محبت ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہے۔ چنانچہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وہ دن گزارتے، وہ رات گزارتے، تو صحابہ اس دن تحفے زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے علم میں تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے، آج تحفے ہم بھیجیں گے تو آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ ازواج نے بھی اس کو تھوڑا سا محسوس کیا کہ ہماری باری کے دن تحفے نہیں آتے، اور جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو اس دن صحابہ تحفے تحائف بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا قاصد بنایا کہ تم جاؤ اور اپنے بابا سے بات کرو کہ صحابہ سے کہیں کہ وہ بلا امتیاز تحفے بھیجا کریں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آپ سے یہ بات کی تو آپ نے اپنی لخت جگر سے کہا بیٹا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے؟ بابا کیوں نہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ تو حضرت فاطمہ واپس چلی گئیں، ازواج پھر بیٹھیں، اس پہ سوچ بچار ہوئی تو انہوں نے اپنے میں سے ایک زوجہ محترمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنا قاصد بنایا کہ تم جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ تحفے تحائف عام دنوں میں بھی آنے چاہیے، حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو تحفے تحائف زیادہ آتے ہیں۔ تو جب حضرت ام سلمہ نے بات کی تو آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کر نہیں آیا، عائشہ میری ایسی بیوی ہے کہ میں اس کے بستر پہ بھی ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے۔ تو میرا استدلال یہ ہے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ چنانچہ میں ایک اور واقعہ اس پر بطور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں مختلف اسباب تھے، سامان تھا، اس مال غنیمت میں ایک ہار تھا جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا نفیس ہے، بڑا قیمتی ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی یہ ہار اسے ملے گا۔ تو صحابہ نے آپس میں خسر پھسر کی کہ اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو صحابہ کے ذہن میں تھا کہ سب سے زیادہ محبت جو آپ کی ہے وہ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن جب اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میری نواسی امامہ کہاں ہیں؟ امامہ کو بلاؤ۔ امامہ کو بلایا گیا اور آپ نے وہ ہار اپنے ہاتھ سے امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔ اگرچہ میرے موضوع سے اس بات کا تعلق کوئی نہیں، لیکن اسے بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے پاس میری یہ گفتگو پہنچے، میرا یہ لیکچر پہنچے تو اللہ کرے انہیں کوئی بات سمجھ آ جائے۔ اہل سنت کی اکثریت کو یہ تک معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی بیٹیوں سے بھی اولاد تھی، نواسے اور نواسیاں تھیں۔ انہیں یاد ہے تو صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یاد ہے، اور ان میں بھی صرف 2-3 آدمی یاد ہیں، ایک حضرت حسن اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ چنانچہ آپ کی جو بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شادی آپ نے بنو امیہ میں کی تھی ابو العاص کے ساتھ، اس میں جو آپ کی نواسے اور نواسیاں ہوئیں تو ان کے بیٹے کا نام ہے علی، اس کو کہتے ہیں علی الزینبی، اور ان کی بیٹی کا نام ہے امامہ۔ یہی امامہ ہے جو نماز میں آپ کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور آپ اپنے سجدے کو طویل کر لیا کرتے تھے۔ یہ امامہ سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کی اہلیہ بھی بنی تھی، حضرت علی نے ان سے شادی کی تھی۔ یہ نبی پاک کی نواسی ہے، اور وہ نبی پاک کا نواسہ ہے علی الزینبی، جو یرموک کی لڑائی میں کفار کے مقابلے میں داد شجاعت دیتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ تو آپ نے وہ ہار حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا
کو دے دیا۔ تو میں بڑے کئی دلیلوں اور کئی حوالہ جات سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ جب آپ کے آخری ایام تھے اور بیماری آپ پر حملہ آور ہو چکی تھی تو آپ مختلف بیویوں کے گھروں میں ایک ایک دن ایک ایک رات مختلف بیویوں کے حجروں میں آپ گزارتے تھے۔ آج ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کل کس کی باری ہے، عائشہ کی باری کب ہوگی؟ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ میں چلا جاؤں، تو ساری بیویوں نے اپنی باریاں چھوڑ دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے حجرہ عائشہ میں آپ تشریف لائے۔ اسی جگہ حجرہ عائشہ میں انہی کو یہ منصب اور انہی کو یہ عظمت اور انہی کو یہ فضیلت اور انہی کو یہ رفعت اور انہی کو یہ بلندی ملنی تھی، اور انہی کی قسمت میں اللہ نے کر دیا تھا کہ نبی پاک کا انتقال ان کے حجرے میں ہو، اور صرف حجرے میں نہ ہو، ان کی گود میں ہو، ان کی گود میں ہو، ان کے حجرے میں ہو، ان کی باری کے دن ہو۔ اور آخری وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کے داخل ہوئے اور آپ نے اس مسواک کی طرف نظریں اٹھائیں، حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے مسواک لیا۔ کمزوری اور نکات تھی، وہ مسواک چبایا نہیں جا رہا تھا، حضرت عائشہ نے وہ چبا کے دیا، اور نبی پاک نے حضرت عائشہ کا وہ چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں لیا اور اس سے اپنے دانتوں کی صفائی کی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں ہوں، میری قسمت میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں میرا جوٹھا منہ میں لے کے گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی باری کے دن میں نبی پاک کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال ہوا، حضرت عائشہ کی گود میں انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ کے حجرے کو مدفن نبی بننا نصیب ہوا۔ یہ میں نے ایک نقطے پر گفتگو کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جو ہے اور سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ میں دوسرے نقطے پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میرے جو جماعتی احباب ہیں اشاعت التوحید و سنہ سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس کو غور سے سنیں گے، اور جو احباب اشاعت التوحید سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بھی ذرا توجہ سے، تدبر سے، تفکر سے، تفقہ سے اور ہر قسم کی ضد کو اپنے دل سے ہٹا کے وہ میرے اس دوسرے نقطے پر جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس پر وہ غور کریں گے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری ازواج سے زیادہ کیا اس وجہ سے تھی کہ یہ آپ کی کنواری بیوی ہے؟ کیا ایک نبوت سے یہ سوچا جا سکتا ہے ایک نبی کے بارے میں کہ وہ ایک اہلیہ سے صرف اس لیے زیادہ محبت کرتا ہے کہ وہ ساری ازواج میں کنواری ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ساری ازواج میں زیادہ حسن و جمال کی مالک ہیں؟ ظاہر بات ہے ایک نبی سے اس کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ حسن و جمال کی بنا پہ، خاندان کی بنا پہ، یا کسی اس بنا پہ کہ وہ کنواری ہیں کہ ایک نبی سب سے زیادہ محبت اس سے اس لیے کرتا ہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے تمام ازواج سے بڑھ کر جو محبت کر رہے ہیں وہ ان کے علم کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کا فہم، ان کا علم، ان کی فراست، علم کی گہرائی، قرآن پر ان کی نظر،
قرآن پر اتنی دقیق نظر ہے، اس کو نبی پاک نے محسوس کیا کہ یہ کس طرح بات کو سمیٹتی ہے، کس طرح مسئلے پوچھتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا جو علم ہے، حضرت عائشہ کا جو فہم ہے، حضرت عائشہ کی جو فراست ہے، حضرت عائشہ کی جو ذکاوت ہے، حضرت عائشہ کی جو ذہانت ہے، حضرت عائشہ کا جو تدبر ہے، تفکر ہے، قرآن میں، قرآن کی گہرائی میں اتر کے وہ جو کچھ سمجھتی ہیں قرآن کا مفہوم، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب دین کے کسی معاملے میں اشکال ہو جایا کرتا تھا تو وہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ جایا کرتے، حضرت عائشہ سے جا کے اس مسئلے کا حل کرواتے تھے۔ ابن شہاب زہری نے ایک بات کی ہے، ابن شہاب زہری کہتا ہے اگر سارے لوگوں کا علم جمع ہو جائے اور تمام ازواج مطہرات کا علم، جتنی ازواج ہیں تمام ازواج مطہرات کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب سے وسیع علم ہوگا، سب سے زیادہ علم، وسیع علم سیدہ عائشہ کا ہوگا۔ اس قرآن فہمی، قرآن میں تدبر، خدا گواہ ہے ہم حیران ہوتے ہیں بعض اوقات، صحابہ موقع پہ موجود ہیں، نبی پاک نے ایک بات کہی، صحابہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اور جب ام المومنین کو آ کے بتائی گئی وہ بات تو ام المومنین نے قرآن کے آئینے میں اس بات کو سمجھ لی، فوراً ام المومنین کی نظر قرآن کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے اصل عظمت، یہ ہے اصل رفعت۔ کیوں جی؟ سورت مجادلہ کی آیت نمبر 11، اس میں بلندی درجات کے کتنے سبب ذکر کیے گئے؟ 2، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، بلندی درجات کے 2 سبب ہیں، علم، ایمان اور علم۔ ایمان کی وجہ سے بندہ تمام لوگوں پر درجہ پا لیتا ہے، کافروں پر بھی، اور علم کی وجہ سے بندہ باقی مومنوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، باقی مومنوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ 2 سبب ذکر کیے گئے، ایمان اور علم۔ ایمان، حضرت عائشہ نے تو آنکھ ہی ایمان کے گھر میں کھولی، پھر وہ خود مومنہ ہے، ان کی والدہ مومنہ نہیں صحابیہ ہے، ان کی والدہ صحابیہ ہے، ان کے والد صحابی ہیں، ان کے دادا صحابی ہیں، ان کے 2 بھائی صحابی ہیں، ان کی بہن صحابیہ ہے، ان کے بہنوئی صحابی ہیں، ان کے بھتیجے صحابی ہیں، ان کے بھانجے صحابی۔ تو میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، میں علم پر گفتگو کروں گا۔ جو بلندی درجات کا سبب ہے علم، ام المومنین کا علم آپ دیکھیں۔ میں صرف 2 مثالیں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس چارپائی پر، جنازے پر لوگ رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ ایک یہودی عورت ہے، مر گئی ہے، اور اس کے ولی وارث، قریبی رشتہ دار اس غم میں رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اور اس کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عمر جیسا آدمی، کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنا گہرا علم ہے ان کا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان جیسا آدمی نبی پاک کے ارشاد کو سمجھنے میں غلطی کر گئے، بھول گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میت پہ نہیں رونا چاہیے،
تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بندہ میت پہ رونے لگتا تو بڑی سختی سے منع کرتا ہے، چپ کرو، تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا۔ کسی نے یہ بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو جا کے بتا دی کہ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا سنیا ہے سمجھیا نیس، سنا ہے اس نے سمجھا نہیں ہے۔ ابن عمر نے قرآن نہیں پڑھا۔ اب دیکھیں، جہاں ابن عمر کی نظر نہیں پہنچ رہی وہاں حضرت عائشہ کی نظر پہنچ رہی۔ یہ ہے علمی مقام۔ ماں جی قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہم کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا کرتے۔ روئیں یہ، گناہ یہ کریں، عذاب اللہ میت کو دے دے، کیوں؟ ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا کرتے۔ تو ماں جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے خود سنا ہے کہ یہ رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اس نے سمجھا نہیں ہے، نبی پاک کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ پاگل رو رہے ہیں اور اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کا سبب ان کا رونا نہیں ہے، یہودی ہونا ہے۔ تو دیکھیں کتنی فراست ہے، کتنی ذہانت ہے، کتنا فہم ہے، کتنا تدبر ہے، کتنی قرآن میں گہری نظر ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ میں اس میں ایک اور مثال پیش کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ وہ اس بات پہ توجہ فرمائیں گے۔ جی بدر میں 70 کفار جو تھے وہ مارے گئے تھے، 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار قیدی بنائے گئے تھے۔ آج 17 رمضان ہے، آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال کا دن ہے، انہوں نے انتقال فرمایا، اور آج ہی کے دن اللہ نے بدر میں صحابہ کو فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ تو بدر کی جو جنگ ہے اس کے جو شرکاء ہیں 313، ان کے لیے اللہ نے بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا آج کے بعد جو دل میں آئے عمل کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ تو بدر میں جو شریک تھے صحابہ، انہوں نے جس طرح کی جنگ کی تھی، آسمان کے فرشتے بھی ان کے اس بہادری اور جرت کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ تو 70 کافر مارے گئے تھے۔ آپ نے 3 دنوں کے بعد ان کفار کو گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈالا۔ جب وہ سارے کنویں میں آ گئے تو آپ اس کنویں کی منڈیر پہ آئے، اور منڈیر پہ آ کے آپ نے ایک ایک کو آواز لگائی، اے ابو جہل، اے امیہ، اے شیبہ۔ آپ نے ایک ایک کو آواز لگائی۔ آپ نے کیا کہا؟ انا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ جس چیز کا رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، فتح کا، نصرت کا، کامیابی کا، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، ہزیمت کا، شکست کا، عذاب کا، سزا کا، تساں بھی سچا پایا یا نہیں؟ آپ نے ان کو خطاب کی۔ کن کو؟ وہ 70 مشرکین مکہ کے لاشیں، انہیں آپ نے خطاب کیا نام لے لے کے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ،
کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں جن میں روح کوئی نہیں؟ اور مسند احمد اس میں جو روایت آئی ہے اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جو نقل کیا گیا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث وحل یسمعون، کیا آپ 3 دنوں کے بعد ان کو آواز لگا رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آگے حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حل یسمعون یقول اللہ، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع الموت، میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ یہ احباب میری اس بات پہ غور کریں، جو احباب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حل یسمعون، یہ سن رہے ہیں، اسماع کا ذکر نہیں کیا، سماع کا ذکر کیا تھا، اور اس پر حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموت۔ تو حضرت عمر کو کس نے سمجھایا تھا کہ انک لا تسمع الموت سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے؟ حضرت عمر کو یہ تفسیر کس نے پڑھائی تھی؟ ظاہر بات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی کہ جو مرنے والے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر مردوں کا سننا یہ ہوتا کہ مردے دنیا والوں کا کلام سلام پیغام سنتے ہیں، تو جب آپ نے خطاب کیا تھا ان سے حضرت عمر کو تعجب کرنا چاہیے تھا، صحابہ کو تعجب کرنا چاہیے تھا۔ قال ناس من اصحابی، بخاری کی روایت ہے، کئی لوگ بولے یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ دنیا والوں کی بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو جب صحابہ نے تعجب کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا انہم الآن یسمعون ما اقول لہم، میرے آقا نے یہ نہیں کہا تو نہیں پتہ بے مردے سنتے ہیں، یہ نہیں کہا تمہیں نہیں پتہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، نہ، میرے آقا نے 3 قیدیں لگائیں، انہم بے شک یہ، صرف یہ، سارے نہیں، الان اب ہر وقت نہیں، ما اقول لہم صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں، یسمعون سن رہے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب یہ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دوست جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ اسے دلیل بنا لیتے کہ نبی پاک نے فرمایا وہ سن رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں قیدیں لگی ہوئی ہیں، الان اب، یہ ساری قیدیں بتا رہی ہیں کہ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، نبی پاک کا معجزہ ہے۔ مشکات والا تو اسے لائے ہی کتاب المعجزات میں ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں قتادہ، انہوں نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ کر کے نبی پاک کا کلام سنایا، یعنی ان کا بھی خیال ہے کہ وہ مردہ جو ہے وہ سنتا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ، ہمارے دوست اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یہاں تک پڑھتے ہیں، ذرا آگے پڑھیں۔ یہ بات پہنچی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تک رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک یہ بات پہنچی۔ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ سن رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کیا بات ہے ام المومنین کے علم کی، تدبر کی، قرآن فہمی کی، کتنی نظر ہے ام المومنین کی قرآن پر۔ کیا کہتی ہیں ام المومنین؟ کہتی ہیں کیف یقول رسول اللہ، اللہ اکبر، کیف یقول رسول اللہ ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟
کہ وہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، حالانکہ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ اب حضرت عائشہ نے انک لا تسمع الموتى کا کیا معنی سمجھا؟ کہ مرنے والے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے۔ یہ تو حضرت عائشہ نے یہی مفہوم سمجھا، قرآن پر حضرت عائشہ کی نظر تھی، اور حضرت عائشہ تعجب کرتی ہیں، تم کہتے ہو نبی پاک نے یہ جملے کہے، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جملے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی قرآن کے مخالف بات کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى، کہ میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ اب آگے دیکھیں، میری ماں کا تدبر، میری ماں کا علم، ذہانت، کیا بات ہے، وہاں موجود نہیں ہے۔ جب نبی پاک یہ جملے کہہ رہے ہیں موجود نہیں ہے وہاں، لیکن کس طرح انہوں نے قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا اور میرے نبی کے فرمان کا کتنا خوبصورت معنی کر دیا، اس میں تعویل کر دی، فرمان بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے اور آیت بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے۔ یہ ہے علم کی گہرائی، یہ ہے حضرت عائشہ کا کمال، یہ ہے حضرت عائشہ کی عظمت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابن عمر بھول گئے ہیں، آپ نے کہا تھا انہم یعلمون، یسمعون کی تفسیر کس سے کی؟ انہم یعلمون ان ما کنت اقول لهم حق، آپ نے یہ کہا کہ جس جہان میں یہ کافر پہنچ چکے ہیں وہاں جا کے ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سچا تھا، میری دعوت سچی تھی۔ جس جہان میں یہ پہنچ چکے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے۔ دیکھیں سما کی تفسیر کی علم، سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، یعنی وہ جان رہے ہیں، جہاں پہنچ گئے وہاں جا کے جان رہے ہیں۔ یہ معنی کر کے نا، سما کا معنی علم، سننے کا معنی جاننا، یہاں بھی میری ماں نے پھر آیت پڑھی ثم قرأت، پھر میری ماں نے آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى۔ اب دیکھیں میری ماں نے، حضرت عائشہ نے، ام المومنین نے کس طرح قرآن کی آیت کو اپنی جگہ پہ رکھا اور نبی پاک کے فرمان کا ایسا معنی کر دیا کہ قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی اور آپ کا فرمان اپنی جگہ پہ صحیح ہو گیا۔ تو میں نے آج کی محفل میں یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات میں سے محبت آپ کے ساتھ تھی۔ اس محبت کا سبب کیا تھا؟ اس محبت کا سبب حضرت عائشہ کا علم تھا، حضرت عائشہ کی ذہانت تھی، حضرت عائشہ کا تدبر تھا، حضرت عائشہ کی قرآن فہمی تھی، حضرت عائشہ کا معاملہ کی تہ تک پہنچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم 22 رمضان کو، 22 رمضان المبارک بروز ہفتہ 2 بجے امیر المومنین داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور ان کی عظمت پر انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ احباب اسے بھی نوٹ فرما لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔